ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں جو بڑا ہی کامن ہے کہ جتنی زیادہ دوائیاں ہوں گی، جتنا وہ بھر کے دیں گے ڈاکٹر صاحب اور جتنا لکھ کے دیں گے اس کا مطلب ہے کہ بہت کچھ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ زیادہ میڈیکیشن سے ہی بندہ ٹھیک ہوتا ہے یا بعض دفعہ تھوڑی سی بھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور جو اسٹیرائڈز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ذرا خاص طور پہ بتائیں۔ ایک دو بار میرے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے پاس آنے سے پہلے اسٹیرائڈ میں نے بھی کہیں نہ کہیں یوز کیے ہوئے ہیں، تو اس کا انسانی زندگی پہ یا آپ کے جسم پہ کیا اس کا نقصان ہوتا ہے؟ اچھا، پہلے تو دوائیوں کی تعداد کے اوپر بات کر جی جی لیتے بالکل۔ ہیں۔ میں ذاتی طور پہ تو جو پریکٹس ہے کہ کم سے کم دوائیاں لکھی جائیں۔ سوری میں یہاں پہ آپ کی بات کر میں یہ بتا دوں، میں صبح کو 2 گولیاں کھاتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب نے دی ہیں شوگر کے لیے، اور شام کو 1 دن میں ٹوٹل 3 گولیاں، اور الحمدللہ 10.1 سے میں 5.7 پہ آیا ہوں۔ تو شکریہ۔ کوشش ہوتی ہے کہ کم سے کم دوائیاں دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو بہت دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اکثر ہمارے پاس پیشنٹ کلینک پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، میرے ہی ہاتھ کے نسخے لکھے ہیں جن پہ بہت دوائیاں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجبوری ہو جاتی ہے بعض دفعہ۔ مثال کے طور پہ کسی کی شوگر کو، اکثر میں سمجھا رہا ہوتا ہوں کہ کسی کی شوگر جو ہے وہ آدھی گولی یا 1 گولی سے کنٹرول ہو جاتی ہے، اور کسی کی نہیں ہوتی، اس کے لیے ملٹیپل دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر ایک پیشنٹ ہے اس کو صرف شوگر یا ڈائبٹیز ہے، اور ایک پیشنٹ ہے جس کو ساتھ بلڈ پریشر بھی ہے، اس کو ساتھ دل کا مسئلہ بھی ہے، اس کو ساتھ معدے کا مسئلہ بھی ہے، اس کو ساتھ جوڑوں میں درد بھی ہے، اس کا یورک ایسڈ بھی بڑھا ہوا ہے، کولیسٹرول بھی بڑھا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی ادویات زیادہ ہوں گی ایز کمپیئر ٹو وہ پیشنٹ جس کو کم بیماری ہے۔ کچھ بھی پیشنٹس ہیں جو اپنی ڈائٹ کا بالکل دھیان نہیں رکھتے، کچھ پیشنٹس ہیں جو کہ خود کو تبدیل کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں، تو پھر مجبوراً ایسے پیشنٹس کو زیادہ دوائیاں دینی پڑتی ہیں۔ لیکن ذاتی طور پہ میں اس بات کے حق میں ہوں کہ جتنی کم سے کم میڈیسن دی جائے، اور ہم دوسرے طریقوں سے جن میں لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے جتنا اس میں کیا جائے، اس پہ ڈپینڈ کیا جائے، وہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن بے شمار پوائنٹس کے اوپر یہ مجبوری ہو جاتی ہے کہ دوائیاں زیادہ دی جائیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شوگر کے مریض اور بلڈ پریشر کے مریض خاص طور پہ جب علاج نہیں کرواتے اور اپنی بیماری کو کنٹرول نہیں کرتے، اور بار بار دوائی کھاتے اور پھر چھوڑتے اور پھر کھاتے اور پھر چھوڑتے، تو عموماً ان میں دوائیوں کی مقدار زیادہ ہوتی جاتی ہے، پھر وہ کم دوائیوں پہ ان کی بیماری کنٹرول نہیں ہوتی۔ سو اگر ایک پیشنٹ ڈاکٹر کی تجویز پہ ٹائملی دوائی شروع کر دے اور باقی ہدایات پہ عمل کرتا رہے، تو بہت دفعہ کسی ایک گولی یا اسی سیم دوائی پہ کئی سال چل جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ بار بار چھوڑتے ہیں، بار بار بدپریزیاں کرتے ہیں، بیچ میں بالکل دوائی چھوڑ دیتے ہیں، دھیان رکھنا بالکل چھوڑ دیتے ہیں، پھر تکلیف ہوتی، پھر آتے، ان پیشنٹس میں عموماً بلڈ پریشر یا شوگر یا اس طرح کی اور بیماریاں جو ہیں ان کی دوائی کی مقدار بڑھتی جاتی ہے گریجولی، اور الٹیمیٹلی وہ میکسیمم ڈوزز پہ جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اب ہم اس میں اور کیا دوائی ایڈ کریں کہ جس سے ان کی تکلیف جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ دوسری بات آپ نے پوچھی اسٹیرائڈس کے بارے میں۔ اسٹیرائڈس ایک لائف سیونگ ڈرگ ہے، اور بہت اچھی اور بہت امپورٹنٹ ڈرگ ہے۔ جہاں پہ اس کی ضرورت ہے وہاں پہ وہ جادو کرتی ہے، لیکن جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا جاتا، وہاں پہ اس کے بے شمار نقصانات ہیں۔ ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے، ایک تو یہ کہ اسٹیرائڈ بدنام ہو گئے، اور بدنام اس لیے بھی ہو گئے کہ ان کو ہم نے بہت برے طریقے سے استعمال کیا۔ تو جب ہر بیماری کے لیے اسٹیرائڈس دے کے وقتی طور پہ تھوڑی سی بوسٹنگ سا افیکٹ لیا جاتا ہے، تو اس میں پھر وہ ایسا ہے کہ وہ نقصان چند دن کے لیے استعمال میں تو نقصان نہیں کرتے، لیکن جب سوچے سمجھے بغیر گولیوں کو لاتعداد جو گولیوں کو پیس کے پڑیوں کی صورت میں یا پانی میں گھول کے شربت کی صورت میں دی جائیں گے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی اس کے نقصانات ہیں۔ پھر مریض کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے میں اسٹیرائڈ یا کسی کے پاس بھی جاتا ہوں، میں دوائی لیتا ہوں اور وہ میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہوں وقتی طور پہ، تو اس کو لگتا ہے کہ اب یہ دوائی ہی مجھے کھاتے رہنی ہے، تو وہ جائے گا خود ہی استعمال لے گا اور استعمال کرنا شروع کرے گا۔ تو اسٹیرائڈ بذات خود برے نہیں ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا بہت اچھا علاج اب اسٹیرائڈ سے کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے جب اس کا استعمال جو ہے وہ بالکل غیر متعارف انداز سے ہوگا، اور غیر مستند لوگ جو ڈاکٹرز بھی نہیں ہیں جب وہ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں گے، مریضوں کو دینا شروع کر دیں گے، یا مریض خود سے لے کے کھانا شروع کر دے گا، تو وہاں پہ پھر مسائل اور زیادہ تر وہی لوگ دیتے ہیں اسٹیرائڈ جو ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں۔ ہیں۔ زیادہ تر وہی ہوتا ہے۔ ہم اگر دیتے بھی ہیں، جیسے کچھ ایستھما کے ایکیوٹ اٹیکس ہیں، اسٹیرائڈ کا بڑا اچھا افیکٹ آتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے صرف چند دن کے لیے بڑی لمیٹڈ ڈوز میں دینا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اسٹیرائڈ وہ دیں جن کا نقصان کم سے کم ہو۔ ہم گینٹھیا یا رومیٹائڈ آرتھرائٹس ایک مرض ایسا ہے، اس کے علاوہ بہت سے کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز ہیں، اس طرح بے شمار بیماریاں ہیں
جن کے لیے ہمیں اسٹیرائڈ دینے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو منیمم پاسبل ٹائم کے لیے اور منیمم ڈوز پہ دیتے ہیں اور بہت گریجولی اس کو ڈوز کو بلڈ کرتے ہیں تاکہ اس کے نقصانات کم سے کم ہو، اور جلد ہی جیسے ہی اس کی بیماری کنٹرول ہوتی ہے ہم فوراً اسٹیرائڈ کو آہستہ آہستہ کر کے بند کرتے ہیں، اس کی جگہ کوئی اور دوائی ایڈ کر دیتے ہیں. تو جہاں پہ صحیح استعمال ہوگا اسٹیرائڈ بالکل بھی خطرناک نہیں ہے، لیکن مریض خود سے یا غیر مستند لوگوں کے ہاتھوں سے یہ اسٹیرائڈ استعمال نہ کریں تو بہتر.